سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. صرف ہم اور آپ کو، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اس آیت کے اندر ساری دنیا کے اندر رہنے اور بسنے والے تمام منشیوں کو، تمام انسانوں کو، تمام ہیومینٹی کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے کائنات کے باسیوں، اے سنسار کے اندر رہنے والے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرنی ہے، پوجا کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، لو لگانی ہے، کچھ مانگنا ہے، امید رکھنی ہے کسی سے، نفع و نقصان کا مالک کسی کو سمجھنا ہے، تو اپنے رب کو سمجھو. یہاں رب العالمین نے غور کرنے کا مقام ہے اس آیت کے اندر، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے، اور پھر عبادت کا ذکر کرنے کے بعد کہا اپنے رب کو. یہ نہیں کہا کہ اللہ کو یا کوئی اور دوسری صفت ذکر نہیں کی، بلکہ رب کا لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. رب کا مطلب کیا ہے؟ اور فرمایا اس کی نسبت انسانوں کی طرف کی، ربکم، اپنے رب کی، جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں پلاتا ہے، جو ہر سانس پر بلکہ زندگی کے ہر قدم اور ہر موڑ پر تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، جس نے تمہارے جسم کے اندر جان اور روح پھونکی، بلکہ جب تم ماں کے پیٹ کے اندر چند مہینوں کے اور چند دنوں کے تھے، اس وقت اس نے تمہارے اندر روح ڈال دی، تمہیں چلنے اور پھرنے کی، بولنے کی طاقت عطا کی، سمجھنے کی قوت عطا کی، 2 ہاتھ 2 پیر اور ساری چیزیں عطا کی. یہ تمہارا رب ہے جس نے سورج اور چاند کو تمہارے واسطے بنایا، آسمان اور زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا، یہ بادلوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور کائنات کی ساری مخلوقات کو تمہارے تابع بنا دیا. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، پرستش کرو. پتہ یہ چلا کہ پرستش کے لائق وہ ہے، احسان اسی کا مانا جاتا ہے جو کچھ دیتا ہے، اور رب العالمین نے تو ہمیں پوری زندگی عطا کر دی. دنیا کے اندر جو کچھ بھی عطا کیا ہوا ہے سب رب العالمین کا دیا ہوا ہے. اور جو صرف ہمارا رب نہیں ہے، یا اللہ رب العالمین فرمایا کہ تمہارے رب کی، اپنے رب کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارا رب ہے، نہیں، ساری کائنات کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، قرآن مجید کی پہلی سورت کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین. تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اس ہستی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے. تربیت کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ رب کس کو کہتی ہیں؟ ایک ماں جو اپنی بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو پالتی ہے، پوستی ہے، اس کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے، تربیت کرنے والی، مؤنث. اور عورت کیا کیا سکھاتی ہے بچے کو؟ بولنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، نہانا، کپڑے دھونا، کھانا کھلانا، ہر چیز. بچہ ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے، اپنی ماں کا ہر معاملے میں محتاج ہوتا ہے. صرف اس کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہے بلکہ اس کی تربیت بھی کرتی ہے، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، اور اس کے اشارات کو بھی سمجھتی ہے. اس کو رب کہا جاتا ہے، اس کو ربا کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس ذات کے لیے، اس ہستی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ہمارا اور آپ کا ایک جہان ہے، انسانوں کا، جنات کا الگ جہان ہے، فرشتوں کا الگ جہان ہے، چرند اور پرند کا الگ جہان ہے، زمین کے اوپر چلنے والی دوسری مخلوقات کا الگ جہان ہے، زمین کے نیچے اور اس کی تہ میں رہنے والی سانپ، کیڑے مکوڑے اور ان جیسی تمام مخلوقات کا الگ جہان ہے. سمندر کے اندر، پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات کا الگ جہان ہے، آسمان کے اندر رہنے والی مخلوقات کا الگ جہان ہے، زمین اور آسمان کے درمیان رہنے والی مخلوقات کا الگ جہان ہے، دنیا کا الگ جہان، قبر کا الگ جہان، آخرت کا الگ جہان، جنت اور جہنم کا الگ جہان. یہ سارے جہان ہیں. الحمدللہ، عالم کے معنی ہوتا ہے جہاں، جہاں کی دنیا کی. یہ ایک جہاں ہے، وہ اور جہاں ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس تعریف ہے اس ذات کے لیے، اس رب کے لیے، اس پالنے والے کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، اور جو سارے کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو، وہی تعریف کا بھی مستحق ہے اور وہی عبادت کا بھی مستحق ہے.